انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج بھی ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور یہ چونکہ ہمارا سلسلہ ہے انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل، تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہماری یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سے پچھلی قوموں کے واقعات سے درس عبرت بھی حاصل کریں گے، اپنے لیے عمل کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے ان واقعات کو سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج انبیاء کرام کے واقعات میں ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا یہاں تذکرہ کریں گے، اور یہ بڑے ہی معلوماتی اور دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ، پھر ان کا شہر چھوڑ کے چلنا، پھر ان کا دریا میں جو سفر کیا، اس سفر کے دوران جو ہے وہ دریا میں پھینکا جانا، پھر اس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں جانا، مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لانا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی تفاسیر کی روشنی میں یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ اس کا کریں گے۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر نینوا کے باشندوں کو نیکی کی دعوت دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ نینوا اصل میں موصل کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر بہت بڑا شہر تھا یہ، مگر یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی. اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا. اور تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. مہلت کی مدت کے کئی اقوال بیان کیے گئے کہ وہ مدت 40 دن تھی یا وہ مدت 3 دن تھی. تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں شہر میں ہو گیا. اب خوف پھیلا. اب شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام رات کو شہر چھوڑ گئے تو اس کا مطلب انہوں نے سچ کہا. لہذا جب رات کو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا تو شہر کو چھوڑ کے چلے گئے. اب رات جب انہوں نے وہاں نہ گزاری تو صبح لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہو گئی، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا. یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے. تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک نظر نہ آئے. اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہوا. چنانچہ یہ تمام لوگ اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں اپنے مویشیوں تک کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل گئے. پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے. رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے. شوہر اپنی بیوی سے، مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور باری باری دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہوزاری شروع کر دی. جو مظالم آپس میں ہوئے تھے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوئی تھی، ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے. جتنی حق تلفیاں کسی کی تھیں سب کی سب آپس میں جب وہ معافی تلافی کروانے لگے. غرض سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام جو کچھ رب کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہوزاری پر رحم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان سے اٹھا لیا. اچانک دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، دور ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں 11ویں پارہ میں یوں بیان فرمایا: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. ترجمہ کنز الایمان: تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے. اب علماء کی ضرورت دیکھیں آپ، اہمیت دیکھیں علماء کی، کہ یہ لوگ ایک عالم صاحب کے پاس گئے
جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو. اللہ والوں کے پاس جانا کس قدر جو ہے وہ مفید ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی شیخ کامل کا مرید ہو جائے انسان بہت سی ہلاکتوں سے دنیا قبر و آخرت میں بچ جائے کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب لوگ جب عذاب کے آثار نظر آئے حضرت یونس چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ لوگ ایک بزرگ جو تھے شیخ تھے عالم تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو ایک وظیفہ بتایا. طبرانی شریف میں وہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تم یہ پڑھو وَيَا حَيُّ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا. مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل ابن عیاض کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی. اب حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک دعا ذکر کی ہے جس کو عجائب القرآن میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 125 پر بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ناموں کے وسیلے سے برکت سے انہوں نے دعا مانگی. عذاب ٹل جانے کے بعد اب یہ عذاب کے آثار جو ٹل گئے یہ لوگ خوش و خرم اپنے شہر میں بسنے لگے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب کے آثار نازل ہوئے. آپ اپنی قوم کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ان کی نافرمانی اور سرکشی سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے. اب آگے کیا ہوا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی یہاں پر حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب کے بادل آ چکے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہاں ہمارے سامنے دعا کی اہمیت، استغفار کی اہمیت، سچی توبہ کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی ابھی اس کا بھی ہم تذکرہ پڑھیں گے. دعا کی اہمیت اس پورے واقعات میں ہمارے سامنے جب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے بہت فضائل بیان فرمائے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک یعنی انعام ہے. یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر کا ذکر کیا گیا. چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنز الایمان میں میرے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک. سورہ ہود ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا جو حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। तर्जुमा कंजुल ईमान, और ए मेरी कौम, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू लाओ, तुम पर जोर का पानी भेजेगा और तुम में जितनी कुव्वत है इससे और ज्यादा देगा। बल्कि सूरह ज़ारियात में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की शान बयान करते हुए फरमाता है कि वो रात में कम सोया करते और पिछली रात इस्तिगफार करते। क्योंकि सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अपने प्यारे नबी का ये अपनी कौम को किया गया ऐलान बयान फरमाया। सूरह नूह की आयत नंबर 10-12 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, माफी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ फरमाने वाला है। तुम पर शर्राटे का मी यानी मूसलाधार बारिश भेजेगा, माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक आदमी आया, कहा मेरे औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तिगफार किया कर। एक आदमी आया, कहा मेरा माल में बड़ी तंगी है, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ वाक़े का, माल में तंगी है, फरमाया इस्तिगफार किया कर। किसी ने कहा कहत साली तंग दस्ती की शिकायत की, फरमाया इस्तिगफार किया कर। कोई पास बैठे थे, उन्होंने कहा बेटे के तलबगार को भी एक ही वजीफा, बारिश के तलबगार को भी आपने एक ही वजीफा बताया, माल के तलबगार को भी एक ही वजीफा बताया। फरमाया मैंने वजीफा खुद से नहीं बताया, अल्लाह की पाक किताब कुरान से बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह में माफी की फजीलत बयान फरमाई कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ फरमाने वाला है। तुम पर शर्राटे का यानी मूसलाधार मी भेजेगा, तुम्हें माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। हदीस मुबारका में भी तौबा के इस्तिगफार के बहुत फजाइल बयान फरमाए गए। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक तांबे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है और इसकी सफाई इस्तिगफार करना है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इस्तिगफार करने वालों को पसंद फरमाता है, तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो कौम यूनुस को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से मुआफ फरमा दिया। अब मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ दिया था, शहर छोड़ के चले गए थे। अब उधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे, अचानक किश्ती जो थी वो भंवर में फंस गई। किश्ती भंवर में फंस गई तो अब वहां के लोगों में ये अकीदा था कि अगर कोई गुलाम अपने आका को छोड़कर भागता था तो वो समझते थे कि उसकी वजह से किश्ती भंवर में फंसती है। चुनाचे उन्होंने कुरान अंदाजी की, सबके नाम लिखे, कुरान अंदाजी की कि कौन गुलाम है जो अपने मालिक को छोड़कर दौड़ा है। तो जब कुरान अंदाजी की तो कुरान अंदाजी में हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। अब समुंदर के बीच में अब कश्ती जो है वो भंवर में फंसी हुई थी, तो 3 बार इन्होंने कुरान अंदाजी की, तीनों बार हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो किश्ती वालों ने हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को उठाकर समंदर में फेंक दिया। अब समुंदर में जब इनको फेंका और किश्ती लेकर रवाना हो गए, फौरन ही एक मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह तबारक व तआला उस मछली से फरमाया कि देख मेरा नबी है, इनको खराश तक नहीं आनी चाहिए। तो मछली ने आपको निगल लिया और आप मछली के पेट में, जहां बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, मछली के पेट में चले, वहां कैद रहे। वहां आपने इस हालत में रब्बे करीम जल्ला जलालहू की बारगाह में एक दुआ मांगी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 में जिक्र भी फरमाया है कि हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में जो है वो उस वक्त ये दुआ मांगी। और वो दुआ क्या थी कि
ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون یعنی یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا جو مسلمان، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کے فضائل بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، بلکہ علماء نے آداب دعا میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ علماء کرام نے اس کو اس میں اعظم والی روایات اور اس واقعات اور ان جو ہے وہ وظائف میں شامل کیا ہے آیت کریمہ کو، کہ اس کے ذریعے جو بھی اللہ سے دعا مانگی جائے، آیت کریمہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آیت کے پڑھنے پر اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار سن لی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے نجات بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیں گے مسلمانوں کو، اور ایسی نجات دیں گے مسلمانوں کو، جو مسلمان اس دعا کے ذریعے رب تعالیٰ سے مدد مانگے گا، رب تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بلکہ آیت کریمہ ہی کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 479، 479 اور 480 صفحہ پر ایک روایت نقل کی گئی ہے، حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و بلال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے اس دعا کو اپنے مرض میں 40 مرتبہ پڑھا، پھر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر اسے شفا حاصل ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی آیت کریمہ جو مرض میں، کسی بیماری میں، مرض میں مبتلا ہوا اور اس مرض کے دوران جس نے 40 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اگر وہ شفا پا گیا تو گناہوں سے بخش دیا جائے گا، گناہوں کو معافی اس کے مل جائے گی، یعنی گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اور اگر اس کا اسی مرض میں انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا۔ آیت کریمہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگی، استغفار کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں آج بھی انکساری کے ساتھ دعا مانگی۔ اب یہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی انکساری ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شہر کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا شہر چھوڑنے کا، اب یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے، یا اللہ مجھ سے بے جا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اندھیرے سے نجات عطا فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے اب باہر تشریف لائے، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت 139 تا 148 میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو دھکیلے ہوئوں میں ہوا،
پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ یعنی یہ پتا چلا کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ فرمایا اس کا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا قیامت تک۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اللہ کے ذکر کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، یہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی و انکساری کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، دعا کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر تشریف لائے۔ اس پر مختلف اقوال علماء نے بیان کیے، کسی نے تذکرہ کیا 3 دن، 7 دن، 40 دن تک کا تذکرہ کیا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب باہر تشریف لائے تو بہت زیادہ کمزور جسم آپ کا ہو چکا تھا، بلکہ آپ کی جلد مبارک بالکل نرم بالکل بچے کی طرح ہو چکی۔ اب کدو کا پیڑ اگایا، اب حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفادہ کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے صحت عطا فرمائی۔ اب پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ایک اور چیز کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو، یا بعض مفسرین نے آپ کی قوم کی دعا کی قبولیت کو یہ بیان کیا کہ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن عاشورہ کا تھا، 10 محرم الحرام، عاشورہ کا دن تھا، جس دن حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ شرف قبولیت یوں عطا فرمایا کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے اتنے عرصے کے بعد بھی زندہ باہر تشریف لائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات میں ہمارے لیے ایک زبردست درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کیا جائے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معافی عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یوں ان کے واقعے کو درس بنا دیا کہ رب کریم جل جلالہ عاجزی و انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی بندہ بھی رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو ایسے لاکھوں نوجوان ملیں گے جو کل تک بے حیائی، برائی، فحاشی اور عریانیت یا گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہیں سچی توبہ کا ذہن ملا، امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے انہیں سچی توبہ کا ذہن ملا، مدنی قافلوں کی برکت سے انہیں سچی توبہ کرنے کا ذہن ملا، مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے سچی توبہ کرنے کا ذہن ملا، عاجزی و انکساری کے ساتھ استغفار کرنے کا ذہن ملا، مدنی انعامات کے ذریعے صلاۃ التوبہ پڑھنے کا ذہن ملا۔ چنانچہ یہ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے یوں زندگیاں گزار رہے، اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے کہ آج کے دور کے یہ نوجوان جن کا ماضی، جن کا جو ہے وہ پاس ہم دیکھتے ہیں، جن کی کل کی زندگی کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن آج وہی نوجوان سچی توبہ کر کے مصلی امامت پر نظر آ رہے ہیں۔ آج وہی نوجوان جب وہ لوگوں کو درس و بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، آج وہی نوجوان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو ساری رات عیاشیوں میں گزارنے کے بعد فجر کے قریب جا کر گھر سو جایا کرتے تھے، آج وہی نوجوان راتوں کو جاگ کر رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کرتے اور صبح صدائے مدینہ لگا لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا کر مسجدوں میں لا رہے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف آئی، مشکل آئی، مصیبت آئی،
حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ گریہ زاری کرتے رہے۔ اب کسی بھی مصیبت کا آ جانا، بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر مصیبت کیوں آئی، مجھے تکلیف کیوں آئی، مجھے پریشانی کیوں آئی، حالانکہ جو مصیبت کا یا بلا کا یا تکلیف کا یا کسی پریشانی کا آ جانا جو بندہ مومن کے لیے تو رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے، بندہ مومن کے لیے حقیقت میں مصیبت نعمت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عافیت میں رہنے والے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن فرمایا کہ شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا، حساب کے لیے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زدوں کو لایا جائے گا تو ان کے لیے نہ میزان نصب کی جائے گی، نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر بہت زیادہ اجر نچھاور کیا جائے گا، یہاں تک کہ عافیت میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ثواب دیکھ کر میدان محشر میں اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت و بلا میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ مصیبت یا پریشانی یا تھکاوٹ یا غم یا رنج جو حتیٰ کہ کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ مصیبت در حقیقت نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء افضل العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا کے فضائل حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بعض تفاسیر میں بیان کیا، اور بعض میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے تذکرہ جو کیا وہ عاشورہ کا دن تھا، اور یہ عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن بہت ہی زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے امام حسین کی کرامات کے صفحہ 59 اور 60 پر جو ہے وہ عاشورہ کے جو فضائل بیان کیے، مختلف کتابوں کے حوالے سے یہ فضائل لیے گئے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، یعنی توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم ہی کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہراؤ ملا، اسی دن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، اسی دن حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان اور رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشورہ کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشورہ کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کی بھی ترکیب ہوتی ہے، بلکہ سارا سال ہی الحمدللہ مدنی قافلوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مدنی ماحول کی برکت سے
سچی توبہ کی بھی توفیق ملتی رہے گی، نیکیوں پر استقامت ملتی رہے گی، گناہوں سے نفرت ہوتی رہے گی، ایمان کی حفاظت کی فکر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو